بشیر جوئے میں اپنی بیٹی ہار گیا تو اس کی بیٹی پاؤں پکڑ کر بولی، ابا میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ لیکن بشیر نے اس پر تشدد کر کے زبردستی ایک جواری کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ کچھ دن گزرے تو وہ اپنا گھر بار سب کچھ ہار گیا اور بیوی کے ساتھ جھگی میں رہنے لگا، اور لوگوں نے اسے بھیک دینی بھی بند کر دی۔ تو اس کی بیوی بولی، مجھے بیٹی کے پاس چھوڑاؤ۔ تو جب وہ بیٹی کے گاؤں گئے، لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور ڈھول کی تھاپ پر بیٹی کے گھر لے کر گئے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ وہ تو ابا خدا کے لیے مجھے تو نہ بیچو۔ کلثوم رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن بشیر کو اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، حالانکہ دونوں ماں باپ کی رنگت پکی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس پر گئی تھی۔ سفید گوری رنگت کی مالک تھی، لمبے سنہری بال تھے، کھڑے نکوش کی مالک دبلی پتلی سی کلثوم کو جو ایک نظر دیکھتا تو اس کے حسن پر رشک کرتا، لیکن قسمت اس کی ٹھیک نہ نکلی۔ باپ جواری تھا، جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی اسے اپنی ماں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ کبھی گھر کی کوئی چیز بیچتا تو کبھی گھر کی کوئی اور چیز بیچ دیتا۔ جب اس کی والدہ لوگوں کے گھروں سے کام کر کے پیسے لے کر آتی تو اس کا باپ اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتا، لیکن جب اس کی ماں پیسے نہ دیتی تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت مارتا۔ کلثوم ڈری سہمی یہ سب دیکھتی رہتی۔ اس کی ماں نے کلثوم کو گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ 10ویں جماعت اس نے پاس کی، لیکن باپ نے آگے نہیں پڑھنے دیا۔ کہنے لگا اپنی ماں کے ساتھ جا کر ملازمت کرو۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں نے اس کو ایک بنگلے میں کام لے دیا، جہاں صبح سے شام تک اسے پورے گھر کی صاف صفائی کرنی تھی، برتن دھونے تھے اور کھانا بھی پکانا تھا۔ پیسے اچھے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ صبح جاتی اور شام 5 بجے تک وہی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک بار اس کی مالکن نے کہا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، یہ جو چابی ہے اور اس کا کمرہ صاف کر دو۔ کلثوم نے چابی پکڑی اور کمرہ کھول کر دیکھا تو پورا کمرہ مٹی سے بھرا پڑا تھا، شاید 1-1.5 مہینے سے بند تھا۔ اس نے پردے ہٹائے، کھڑکیاں کھولی اور پورے کمرے کو پہلے تو جھاڑا، جالے صاف کیے، پنکھا صاف کیا، پھر پورے کمرے کی صفائی کی۔ اسی کمرے میں ایک اور چھوٹا کمرہ تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو وہاں کی بھی صفائی کر دیتی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئی وہاں پر کتابوں کی ریک بنے ہوئے تھے جس میں بے تحاشا کتابیں تھیں۔ اسے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن باپ نے 10ویں جماعت سے آگے پڑھنے نہیں دیا۔ کتابوں کی تو وہ دیوانی تھی۔ جب اس نے کتابیں دیکھیں تو بہت خوش ہوئی، لیکن اس وقت اس کی مالکن نے آواز دے دی، کلثوم جلدی سے صفائی کرو۔ وہ کہنے لگی، آئی بی بی جی۔ اس نے جلدی سے کتابوں کو بھی تھوڑا سا جھاڑا، پورے کمرے کی صفائی کر کے صاف ستھرا کر دیا۔ اس کی مالکن کہنے لگی، میرا بیٹا بریانی اور کھیر بہت شوق سے کھاتا ہے، جلدی سے بنا دو۔ کلثوم کچن میں آ گئی، کھانا بنا رہی تھی جب باہر سے شور کی آواز آئی۔ شاید مالکن کا بیٹا آ چکا تھا، کیونکہ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شربت بنا کر جب باہر آئی تو کافی خوش شکل 28 سالہ نوجوان تھا۔ بیگ لاؤنج میں ہی پڑا تھا۔ ملازم سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ میرے کمرے میں رکھ دو۔ کلثوم نے اس کے سامنے شربت پیش کیا۔ اس نے ایک نظر کلثوم کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ شربت لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا، لیکن نظریں کلثوم کی طرف ہی تھیں۔ کلثوم کچن میں چلی گئی، کھانا بنا کر کہنے لگی، مالکن اب میں جاؤں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو 6 بج گئے ہیں۔ وہ لڑکا اپنی ماں سے کہنے لگا، کیا یہ مستقل کام نہیں کرتی؟ آپ اسے دن رات کے لیے رکھ لیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، اس کی ماں نے بس اتنا ہی کہا تھا، یہ تو 5 بجے چلی جاتی ہے، آج تو پھر 6 بج گئے ہیں۔ پھر کہنے لگی، کلثوم ایسا کرو، تھوڑی سی بریانی ساتھ لے جاؤ۔ مالکن کی عادت بہت اچھی تھی، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تھی۔ کلثوم کہنے لگی، بی بی جی آپ خود نکال دیں۔ اس کی مالکن نے تھوڑی سی بریانی اسے نکال کر دی، ساتھ میں کھیر بھی دی۔
وہ جب اپنے گھر جانے لگی تو اس کا بیٹا کہنے لگا، ایسا کرو ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، ویسے بھی اب تو مغرب ہونے والی ہے، ابھی اندھیرا شروع ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، میں چلی جاؤں گی، یہ پیچھے ہی تو بستی میں میرا گھر ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ گھر آئی تو وہی مار پیٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کا باپ زبردستی اس کی ماں کے ہاتھ سے پیسے چھین رہا تھا۔ کلثوم یہ روز روز کا تماشا دیکھ کر تنگ آ چکی تھی۔ کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں اماں کو مارتے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تو بکواس بند کر اپنی، ایک تو تیری کمینی ماں نے بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا کی ہے، ارے کمبخت بیٹا پیدا کرتی تو کچھ تو کماتا، کم از کم میرے جوئے کے پیسے تو پورے ہو جاتے، اگر میں نے شام تک انہیں 10,000 روپیہ نہ دیا تو کمبخت مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کہنے لگی، تو پھر کیوں کھیلتے ہو جوا جب کچھ کماتے نہیں ہو؟ ایک ہم ماں بیٹی دن رات ایک کر کے پیسے کماتے ہیں اور وہ بھی تم جوئے میں اڑا دیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے کلثوم کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بریانی اور کھیر اپنی ماں کے لیے رکھی تھی کہ چلو ماں بیٹی مل کر کھا لیں گے، لیکن شاپر اس کے باپ نے چھین لیا اور باہر لے گیا، پیسے بھی چھین کر لے گیا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، کہنے لگی، اللہ کرے یہ شخص مر جائے، کم از کم میری زندگی سے اذیت تو ختم ہوگی۔ یہ سن کر کلثوم کہنے لگی، اماں ایسا کیوں کہتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا تو باپ تھا، جیسا بھی تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تو اور کیا کہوں، بے شرم انسان ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیچ ڈالے گا۔ بہرحال کلثوم جب اگلے روز گئی تو اس کی مالکن کہنے لگی، بیٹا ایسا کرو پہلے کپڑے استری کر دو، روحان نہانے جا چکا ہے اور ابھی تک اس کے کپڑے استری نہیں ہوئے۔ اس نے فٹافٹ سے کپڑے استری کیے اور روحان کے کمرے میں رکھ دیے۔ پھر اسے وہی کتابوں والا کمرہ کھلا ہوا نظر آیا تھا۔ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کمرے میں آ گئی۔ کتابوں کی شیلفیں بنی ہوئی تھیں، ہر طرح کی کتابیں تھیں، معلومات، سائنس کی، کمپیوٹر کی، جیوگرافی کی، ہسٹری، ہر قسم کی۔ اس کو ہسٹری میں بہت دلچسپی تھی، خاص طور پر اسے قانون پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ خواہش تو یہ تھی کہ وکیل بنے، لیکن غریبوں کی خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں، بس خواہشات ہی تو ہوتی ہیں جو وہ عظیم خوابوں کی طرح دیکھ لیتا ہے، لیکن پوری نہیں ہوتی۔ اس نے بھی ایک شیلف سے اپنے مطلب کی کتاب نکالی اور اس کا پہلا صفحہ پڑھنے لگی، لیکن پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، شوق کا یہ عالم تھا کہ کھڑے کھڑے اس نے 5 صفحے پڑھ لیے تھے۔ جب اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ بری طرح سے گھبرا کر جب پیچھے ہوئی تو دیکھا کہ اس کے بالکل پیچھے روحان کھڑا تھا، تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کلثوم بری طرح گھبرائی تھی، کہنے لگی، صاحب جی وہ میں تو کتابیں صاف کر رہی تھی، مٹی جمی ہوئی تھی نا۔ جلدی سے اس نے اپنے دوپٹے سے وہ کتاب صاف کی، دوبارہ شیلف پر رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ روحان کی بات سن کر وہ کچھ گھبرائی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں صاحب جی، ہماری قسمت میں کہاں ہوتی ہیں یہ پڑھائی، میں بس صفائی کرنے آئی تھی۔ وہ کچھ ہچکچائی تھی، اگر پڑھنے کا شوق ہے تم یہ کتاب لے جا سکتی ہو۔ روحان نے وہی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سچی صاحب جی، میں لے جاؤں؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں تم یہ لے جاؤ۔ ساتھ میں اس نے 2-3 پین بھی اسے دیے، کہنے لگا، جو تمہیں سمجھ نہ آئے اس پر نشان لگا دینا، کل جب صفائی کرنے آؤ گی تو میں تمہیں سمجھا دوں گا، تمہیں پڑھنے کا شوق ہے میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، میں ویسے بھی وکیل ہوں اور لندن سے وکالت کی ڈگری ہی لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اللہ پاک کو بہت کامیاب کرے صاحب جی۔ اس نے جلدی سے کتاب کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد وہ کتاب ہاتھ میں لے کر چلی گئی۔ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ گھر گئی تو بے حد خوش تھی۔ سب سے پہلے کتاب اپنے کمرے میں لے کر گئی، اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور پھر باہر آئی۔ ماں کے ساتھ کھانا بنوایا۔ باپ ویسے بھی شام کو جاتا تھا تو صبح فجر کے بعد ہی واپس آتا تھا، جوا کھیلتا تھا، نشہ کرتا تھا اور صبح آتے ہی سو جاتا تھا۔ رات کو جب اس کی والدہ سونے لگی تو کہنے لگی، کلثوم بیٹا، میرے پیروں میں بہت درد ہے،
میرے پاؤں دبا دو۔ اس نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ اماں جلدی سو جائے تاکہ وہ کتاب پڑھے۔ وہ بھی ایک کتاب لائی تھی اور اسے قانون پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے اس کی والدہ گہری نیند میں گئی، اس نے کتاب کھولی اور مدھم روشنی میں بھی پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے آدھی رات بیت گئی تھی۔ جو چیز اسے سمجھ نہیں آتی یا مشکل لگتی تھی، اسے وہ انڈر لائن کر دیتی تھی تاکہ روحان سے پوچھ سکے۔ اگلے روز جب وہ بنگلے میں کام کرنے گئی تو بہت خوش تھی۔ سارے کام کرنے کے بعد اس نے روحان کے کمرے میں دستک دی۔ وہ شاید ابھی کورٹ سے واپس آیا تھا۔ کہنے لگا، آ جاؤ، کون ہے؟ جب وہ اندر آئی تو کلثوم کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، کوئی کام تھا؟ کلثوم نے کہا، صاحب جی، بس ایک دو چیزیں سمجھنی تھیں۔ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا، تھکا ہوا تو بہت ہوں۔ ہاں، اگر تم ایک کپ چائے پلا دو تو پھر میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ بڑے پیار سے اس نے بات کی تھی۔ وہ خوش ہو گئی، جلدی سے روحان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ کہنے لگا، صرف میرے لیے کیوں لائی ہو؟ اپنے لیے کیوں نہیں لائی؟ وہ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، ہم لوگ اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ جیسے مہنگے کپ میں چائے نہیں پی سکتے، اور صبح میں نے چائے پی تھی، گھر سے ناشتہ کر کے آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ جاؤ ایک کپ اور لے کر آؤ۔ لیکن اس نے منع کیا۔ روحان نے اسے آنکھیں دکھائیں، میں کہہ رہا ہوں نا، جاؤ لے کر آؤ۔ وہ ایک کپ لے آئی۔ روحان نے اسے آدھی چائے ڈال کر دی۔ کہنے لگا، پیو، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس گوشت پیوست کی تم بنی ہو، میں بھی اسی کا بنا ہوں۔ مرنے کے بعد تم نے بھی مٹی میں جانا ہے اور میں نے بھی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے تم میں اور مجھ میں؟ روحان کی بات پر وہ کہنے لگی، معاشرہ بڑے فرق ڈال دیتا ہے صاحب جی۔ اچھا مجھے یہ سمجھا دیں، ویسے بھی 5 بج گئے ہیں، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ریحان اسے سمجھانے لگا۔ پھر اس نے اسے ایک اور کتاب دی جو انگلش میں تھی۔ کہنے لگا، اسے بھی ساتھ پڑھو۔ کتاب دیکھ کر وہ روحان کو دیکھنے لگی۔ صاحب جی، میں تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوں۔ جی، اتنی گاڑی انگریزی مجھے تو پڑھنے نہیں آئے گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ کہنے لگا، میں کس لیے ہوں؟ تمہیں جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا، لیکن آگے تمہیں انگریزی ہی کام آئے گی۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں صاحب جی، میں تو اپنے شوق کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں نے کون سا LLB کا امتحان دینا ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شوق ہے تو میں تمہیں وہی پڑھاؤں گا۔ کل جب تم آؤ گی تو تمہارے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہوگا جسے دیکھ کر تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی وہ کیا؟ وہ کہنے لگا، کل بتاؤں گا۔ روحان بہت اچھے مزاج کا تھا۔ کلثوم کا اس کے ساتھ دل لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اسے کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتا تھا، کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اگلے روز جب وہ آئی تو وہ 11ویں کا کورس تھا جو روحان نے اسے دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی۔ کہنے لگا، یہ تم پڑھو اور اپنے میٹرک کی سند مجھے دینا، تمہارا داخلہ میں کروا دوں گا۔ یہ سن کر اسے اپنے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صاحب جی، آپ مجھے کالج میں داخلہ کروائیں گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، تم پرائیویٹ پرچے دو گی، تیاری میں کروا دوں گا۔ یہ سن کر کلثوم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، صاحب جی، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ کہنے لگا، اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، اس کے بدلے تم سے کچھ مانگوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ روحان کی بات کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن کورس کی کتابیں اپنے گھر لے گئی اور روزانہ رات کو پڑھنے لگی۔ اس کا داخلہ بھی کالج میں ہو چکا تھا۔ پورا سال اس نے بہت محنت کی تھی اور روحان نے اس کا ساتھ بھی بہت دیا تھا، لیکن بار بار اسے جتاتا تھا کہ اس احسان کے بدلے وہ اس سے کچھ مانگے گا ضرور، اور کچھ اس کو وہ دینا پڑے گا، لیکن وہ کیا مانگے گا یہ نہیں کبھی بتایا تھا۔ اس نے 12ویں میں بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ اس دن کلثوم کو مٹھائی روحان نے کھلائی تھی۔ کہنے لگا، تمہارے نمبر بہت شاندار آئے ہیں، تم چاہو تو آگے بھی پرائیویٹ پڑھ سکتی ہو، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی ہر بات سے روحان کو انجان رکھا تھا۔ اسے تو بس یہی پتا تھا کہ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ باپ جواری ہے، جوا کھیلتا ہے۔ ایک دن وہ گھر جا رہی تھی تو راستے میں اسے اپنا باپ نظر آیا، جو کہ تاش کے پتوں سے جوئے کی بازی لگا رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے اپنے باپ کو دیکھا۔ تبھی وہاں پر بیٹھے کنوارا لڑکے کی نظر کلثوم پر پڑی۔
اور اسی وقت کلثوم کے ابا کی نظر بھی اسی پر پڑی تھی۔ کلثوم کو دیکھ کر انہوں نے کلثوم کو پکارا تھا۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگا، ادھر آ کلثوم کی بچی، وقت دیکھا ہے تو نے؟ 6:30 بج رہے ہیں، یہ وقت ہے تیرا گھر جانے کا؟ وہ کہنے لگی، ابا زیادہ کام تھا۔ وہ کہنے لگا، چل گھر جا اور اپنی ماں کو بول آج میں رات کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر کلثوم اس جواری بشیر کی بیٹی ہے، وہ لڑکا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ کلثوم بہت خوبصورت تھی، کہنے لگا، چاچا چھوٹی چھوٹی بازیاں چھوڑو، بڑی بازی لگا، اگر جیت گئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پتے پھینک کر اس لڑکے نے کہا تھا اور ساتھ ہی ایک نشے کا سگریٹ بشیر کی طرف بڑھایا۔ سگریٹ اس نے لے کر منہ میں ڈالا، کہنے لگا، کتنے پیسے دوں سگریٹ کے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، بس میری بات پر غور کر کہ اچھی رقم لگا، جیت گیا تو لاکھوں کا فائدہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا، جیت میرے نصیب میں کم ہی آتی ہے، زیادہ تر تو ہار ہی جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، 10,000 5,000 کا پیچھا چھوڑ دے، ارے لاکھوں لگا، ایک بار چانس لگ گیا تو لاکھوں جیب میں آئیں گے۔ یہ سن کر بشیر کہنے لگا، لاکھوں لگانے کے لیے لاکھوں لاؤں کہاں سے؟ وہ لڑکا اسی جوئے کی دکان کا مالک کا بیٹا تھا جہاں پر سب بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، مجھ سے ادھار لے لے، جب تو جیت جائے گا تو میری رقم مجھے لوٹا دینا اور اپنے لاکھوں روپے اپنی جیب میں ڈال لینا۔ بشیر کہنے لگا، اور اگر میں ہار گیا تو؟ وہ کہنے لگا، تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کی کوئی بھی قیمتی چیز مجھے بیچ دینا۔ یہ سن کر بشیر بیزار ہوا تھا، کہنے لگا، میرے گھر پر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے بیچنے کے لیے، میری بیوی اور بیٹی دوسروں کے گھر میں ملازمت کرتی ہیں اور ان پیسوں سے مجھے بس چھوٹی رقم ہی لگا کر جوا کھیلنا آسان لگتا ہے، میں بڑی رقم کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، چاچا تم رقم تو لگاؤ، میں تمہیں جتوا دوں گا۔ یہ سن کر بشیر کو بھی تھوڑی لالچ ہوئی تھی، کہنے لگا، ایسا کر بس 1,00,000 کی رقم دے دے۔ اس لڑکے نے اپنی دکان کے گلے سے 1,00,000 نکال کر بشیر کو دے دیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لڑکے نے اپنی طرف سے کارڈ کا اضافہ کر کے بشیر کو جتوایا تھا۔ 1 کے 2,00,000 بشیر کو ملے تو اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اسی دن اس نے دوبارہ سے 2,00,000 کی بازی لگائی اور 4,00,000 جیت گیا۔ 2,00,000 اس نے اسی لڑکے کو واپس کیے اور 2,00,000 اپنے گھر لے کر آیا۔ جب بیوی اور بیٹی نے 2,00,000 کی رقم دیکھی تو پوچھنے لگیں تو کہنے لگا، میں جیت گیا، ہر وقت یہی کہتی ہو نا کہ میں جیت نہیں سکتا، یہ دیکھ 2,00,000 جیتا ہوں میں، اب میں بڑے بڑے جوئے کھیلا کروں گا اور دیکھ کیسے کروڑ پتی بن جاؤں گا، پھر تم ماں بیٹی سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ 2,00,000 نے تو بشیر کا دماغ ہی خراب کر دیا تھا، ماں بیٹی اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئیں۔ 1 روپیہ بھی بشیر نے گھر پر نہیں دیا تھا۔ اگلے روز اسی دکاندار نے بشیر کو 5,00,000 دیے، کہنے لگا، آج 7,00,000 کا جوا لگاؤ، تمہارے پاس پورے 14,00,000 ہو جائیں گے، 5 مجھے واپس کر دینا، 9,00,000 تمہارے پاس ہو جائیں گے۔ بشیر کو اب لالچ ہونے لگی تھی، اس نے 5,00,000 کی رقم لی اور واقعی اس کے پاس 14,00,000 کی رقم جمع ہو گئی۔ اس نے 5,00,000 اس لڑکے کو واپس کیے اور 9,00,000 اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہ تو یوں تھا کہ جیسے پاگل ہو جائے گا، وہ بہت خوش تھا، سب لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا، یہ دیکھ 2 سال اگر میں کھیلوں نا تو دیکھو پھر بڑا سا گھر بنوا لوں گا، تیری بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا۔ اس کی بیوی نے ناگواری سے دیکھا، رقم وہ چارپائی پر رکھ چکا تھا، کہنے لگی، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ حرام کا پیسہ، میری بیٹی کو اللہ نے بڑے اچھے نصیبوں سے نوازا ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے اور اس کا اچھا نصیب کھولے گا۔ بشیر کہنے لگا، سب کچھ پیسے کا کھیل ہے، اچھے نصیب بھی آج کل پیسے کے محتاج ہیں۔ اگلے روز وہ پھر سے جوا کھیلنے گیا، اس بار اس نے 10,00,000 اس لڑکے سے ادھار لیا، 19,00,000 کا جوا لگایا، لیکن وہ اس بار جوا ہار چکا تھا، اپنے پیسے جو گئے سو گئے، 10,00,000 اسے اس لڑکے کو دینا تھا اور اتنی بڑی رقم اس کے پاس تھی نہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا، چچا ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اتنی بڑی رقم ابا سے پوچھے بغیر ہی تمہیں دے بیٹھا ہوں، ابا پوچھے گا تو کیا کہوں گا؟
وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں تو برباد ہو گیا، لٹ گیا، تمہارے کہنے پر میں نے اتنی بڑی رقم لگا دی۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا چچا، میں نے تو تمہاری مدد کی ہے، اگر جیت جاتے تو 40 لاکھ تمہارے ہاتھ میں آتے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں جیتا تو نہیں، میں ہار گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ بشیر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا چچا دیکھ، میرے 10 لاکھ مجھے واپس کر، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر بشیر پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیا کرے، صرف ایک گھر بچا تھا جو وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے تھوڑا وقت دے دو تو میں کوشش کرتا ہوں، اپنا گھر بیچ دیتا ہوں، کیونکہ بس وہی ایک بچہ ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا اگر تو اپنی بیٹی مجھے دے دے تو میں تجھ سے 10 لاکھ نہیں مانگوں گا۔ یہ سننا تھا کہ پہلے تو باپ کی غیرت نے جوش مارا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دوں گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا دیکھ جواری کے لیے سب کچھ اس کا جوا ہوتا ہے، جوئے میں بیٹی بھی ہار سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ارے بیٹی دینے پر تجھے 10 لاکھ کی رقم نہیں دینی پڑے گی، بلکہ میں تجھے 5 لاکھ اور دوں گا۔ اس نوجوان نے لالچ دی۔ بشیر چپ سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھ، 5 لاکھ سے تو پھر سے جوا کھیلنا، میں تیری بیٹی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس اپنے پاس رکھوں گا۔ 2-3 دن میں 5 لاکھ سے جوا کھیل کر تو میری رقم مجھے واپس لوٹا دے تو میں تجھے تیری بیٹی لوٹا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نشے کا سگریٹ جلا کر بشیر کے منہ میں ڈالا تھا، اور نشے میں آتے ہی وہ سمجھتا تھا کہ بس وہ جو چاہے گا کر لے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو آ میرے ساتھ، میں تجھے اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ وہ نوجوان فوراً سے بشیر کے گھر چلا گیا۔ کلثوم اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی جب کھلے دروازے کے اندر بشیر اور وہ نوجوان داخل ہوئے، اور وہ کہنے لگا کلثوم ادھر آ۔ کلثوم نے جب ایک اجنبی نوجوان کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھا تو دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی کیا بات ہے ابا؟ وہ کہنے لگا تجھے کہہ رہا ہوں نا، ادھر آ میرے پاس۔ وہ آدھا نشے میں تھا۔ جیسے ہی کلثوم اپنے باپ کے پاس گئی، اس نے کلثوم کی کلائی پکڑی اور کہنے لگا میں تجھے جوئے میں ہار بیٹھا ہوں، اب تو اس نوجوان کے گھر پر رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ کلثوم کے تو ہوش اڑے تھے۔ اس کی والدہ بھی یہ سن کر کمرے سے باہر آ گئیں، کہنے لگی بشیر تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ کہنے لگا چپ کر جا۔ پھر اس نوجوان کو کہنے لگا اسے لے جا، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی ابا مجھے نہ بیچو، مجھے کیوں بیچ دیا؟ میں کوئی بکاؤ مال تھوڑی ہوں۔ لیکن اس کی کلائی اس نوجوان کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن وہ نوجوان اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ کلثوم کی ماں بہت روئی تھی۔ اپنے شوہر کو پہلی بار اس نے مارا پیٹا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اپنی بیٹی کو بیچ دیا، جوئے میں ہار گئے۔ بہرحال ایک بار جس کو جوئے کی لت لگ جائے اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر سے بشیر نے جوا لگایا اور بہت بڑی رقم کا لگایا۔ کہنے لگا میں اپنا گھر لگاتا ہوں، لیکن وہ جوا بھی وہ ہار گیا، گھر بھی ہاتھ سے جا چکا تھا، بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، دونوں میاں بیوی جھگی میں آ گئے، نوبت بھیک مانگنے تک کی آ گئی تھی۔ سالوں گزرنے لگے تھے، 4-5 سال گزر گئے۔ کلثوم کی ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی، کہنے لگی میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہتی ہوں اسے ایک بار دیکھ لوں، پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی۔ بشیر اپنی بیوی کو اسی گاؤں لے کر آ گیا۔ اندر سے خود بھی بیٹی کے لیے دل تڑپ رہا تھا، لیکن ایسے لوگوں کا دل شاید کچھ دیر کے لیے ہی تڑپتا ہے۔ وہ خود بھی بیمار رہنے لگا تھا، لیکن جب گاؤں میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی بس سے نیچے اترا، گاؤں میں داخل ہوا تو ٹانگے والے سے کہنے لگا کہ مجھے انور سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگا کون انور؟ وہ کہنے لگا وہی انور جواری جس کی شہر میں دکان تھی۔ وہ کہنے لگا کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا اس کی بیوی کلثوم میری بیٹی ہے۔ کلثوم کا نام سن کر ٹانگے والا کہنے لگا کہ آپ بی بی کے والد ہو؟ یہ سن کر دونوں میاں بیوی حیران ہوئے تھے، کہنے لگے ہاں۔ اس ٹانگے والے نے تو جیسے شور مچا دیا کہ کلثوم بی بی کے والدین آئے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کلثوم کلثوم کا شور سا مچ گیا تھا۔ ان کو تو یوں عزت دی جا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔
دونوں الجھ کر رہ گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ بشیر کو تو لوگوں نے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ڈھول بجنے لگے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو خود لے کر جاتے ہیں آپ کی بیٹی کے گھر۔ اس کی بیوی بھی حیران تھی کہ ایسا بھی کلثوم نے کیا کر دیا تھا۔ گاؤں میں پکے گھر بہت کم تعمیر تھے، لیکن جس گھر کے سامنے لے جا کر انہوں نے بشیر کو اتارا وہ گھر پکا تھا، کافی بڑا اور شاندار بنا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ تب اس نے کہا کہ کلثوم بی بی سے کہو ان کے والدین ملنے آئے ہیں۔ ملازمہ نے سن کر دونوں کو اندر بلا لیا۔ بڑا عالی شان سا گھر تھا، ویسے گاؤں میں تھا لیکن بہت خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بیٹی کو دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ وہ اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ ماں کی طرف بڑھی تھی اور ماں کے ساتھ گلے لگ گئی۔ ماں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ کلثوم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کی ماں کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ کہنے لگی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اماں، اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ وہ نوجوان مجھے گاؤں لے آیا تھا، لیکن جس بیگم صاحبہ کے گھر پر میں کام کرتی تھی ان کے سسر اور سسرال والے اسی کام میں رہتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چھٹیاں منانے یہاں اسی گاؤں میں آئی تھیں۔ مجھے انہوں نے بس سے اترتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گئیں۔ انور نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں اسے 15 لاکھ میں جیت کر آیا ہوں، اس کا باپ اسے جوئے میں ہارا ہے، یہ میری ہے۔ یہ سن کر مالکن کے بیٹے نے انور کو مارا، پھر اس پر کیس کر دیا، اسے جیل بھجوا دیا۔ میں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، تو مالکن کے بیٹے نے کہا، نہیں، تمہارا باپ تمہیں پھر سے بیچ دے گا۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی، اماں میں وکیل بن گئی ہوں، اور 1 سال پہلے میری شادی مالکن کے اسی بیٹے سے ہوئی ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھے انور سے بھی بچایا، مجھے انصاف بھی دلوایا اور مجھے تعلیم سے آراستہ کیا، مجھے کامیاب وکیل بنایا۔ میں اب اس گاؤں میں اور عورتوں پر ہونے والی زیادتیوں کے کیس سنتی بھی ہوں اور لڑتی بھی ہوں اور انہیں انصاف بھی دلاتی ہوں، اس لیے گاؤں میں سب لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ سن کر کلثوم کا باپ تو شرمندہ ہو گیا تھا، البتہ ماں کہنے لگی کہ اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی۔ کلثوم کی ماں تو وہیں رہنے لگی، لیکن بشیر شرمندگی کے مارے وہاں نہیں رہ پایا۔ وہ واپس شہر آ گیا، لیکن پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا ہی کچھ کلثوم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔